بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم اور جبر سے بچایا، لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل سے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کروایا تھا، لیکن وہ ناکام رہا تھا کہ اسے بتایا گیا تھا کہ اے فرعون، اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر مل جائے تو اسے شفا مل جائے گی۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا۔ اس بچے کا لعاب دہن اس کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی۔ حضرت آسیہ بے اولاد تھیں، لہٰذا اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی محل میں ہوئی جس نے آپ کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شہزادے کی مانند ہوئی کو ہر طرح کا آرام و آسائش دستیاب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے مطابق واضح بات کیا کرتے تھے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں دعوت لے کر تشریف لائے، لیکن فرعون نے دعوت سے انکار کر دیا۔ اس دربار میں جناب آسیہ بھی موجود تھیں، لہٰذا جب آپ نے سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، لیکن چونکہ آپ فرعون کے مظالم کو اچھی طریقے سے جانتے تھیں اس لیے آپ نے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے ہر عمل سے نجات دے۔ ایک دن فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ہوئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے مطابق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بہت تعریفیں کی۔ فرعون نے کہا، تم لوگوں کو نہیں معلوم، وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے۔ لہذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور اس سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا محبوب مانتی ہے؟ تو حضرت آسیہ نے جذبہ ایمانی اور دلیری سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی نے دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے ڈرا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کا کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم اور بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے حکم دیا
کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمیوں کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا وہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو محل اس کے لیے بنایا گیا تھا آپ نے دیکھ لیا۔ آخر کار پتھروں کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔